ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، بيدك الأمر كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا عنك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا واجعل أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم دعاة إليك إلى رسولك اللهم اجعلنا واجعل أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم دعاة إليك إلى رسولك اللهم اجعلنا واجعل أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم دعاة إليك إلى رسولك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ ہم سب کے حال پر اور پوری امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف فرما ہمیں اپنے ایک ایک گناہ کا اقرار ہے ایک ایک قصور کا اعتراف ہے ہم آپ سے اپنی طرف سے ہی معافی مانگتے ہیں اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ سب کو معاف فرما اے اللہ سب کو معاف فرما اور اے اللہ سب کو معاف فرما ایک ایک گناہ کو معاف فرما اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پوری زندگی آخر زندگی تک موت تک اپنی اعمال میں لگنے کی اور ناراضگی اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما ایک ایک عمل ہمارا آپ کی رضا والا ہو آپ کی اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما اپنی ناراضگی سے ہماری بھی حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ پوری امت کو ایمان کامل نصیب فرما یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما کسی مسلمان کو بھی اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرما کسی بھی غیر ایمان والے کو غیر مسلم کو ایمان سے محروم نہ فرما جتنے غیر مسلم دنیا میں آباد ہیں اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما اور کامل ایمان نصیب فرما مسلمانوں کو خاص طور سے کامل ایمان کامل یقین نصیب فرما اپنی ذات عالی کا یقین اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما اے اللہ اپنی ذات عالی کی محبت اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما اور آپ کا کامل اتباع نصیب فرما ایک ایک عمل میں آپ کا اتباع کرنے والے ہوں آپ کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہوں پوری امت کو اسی توفیق عطا فرما اور یا اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما مردوں کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مستورات کو گھروں میں اول وقت میں اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نماز کو زندہ فرما پورے عالم میں نماز کو زندہ فرما ہر گھر میں نماز زندہ ہو ہر مسجد اعمال سے آباد ہو اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما ہمارے ساتھیوں کو سب کام کرنے والوں کو اپنی اپنی مسجد میں اہتمام سے اوقات دینے کی اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری مسجدیں اعمال سے آباد ہوں آج ہماری مسجدیں چیزوں سے آباد ہیں چیزوں سے بھری ہوئی ہیں اے اللہ اعمال سے آباد فرما جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی آپ کے عہد مبارک میں اعمال سے آباد تھی ہماری ہر مسجد کو اے اللہ اعمال سے آباد فرما اے اللہ اعمال سے آباد فرما اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما نمازیں پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا اے اللہ نمازیں پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا اپنی نماز پر یقین نصیب فرما اے اللہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یقین نصیب فرمایا
اور نمازیں پڑھ کر آپ سے لینے والے تھے، اے اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، ایک ایک مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں اور مخلوق کی طرف بھاگتے ہیں، اے اللہ ہمیں مخلوق کی طرف جانے کے بجائے اپنی ذات عالی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر تکلیف میں اے اللہ اپنی طرف رجوع نصیب فرما، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر بیماری اور ہر پریشانی میں اپنی طرف رجوع نصیب فرما۔ اپنے سے مانگ کر اے اللہ آپ سے مانگ کر ہمیں لینے والا بنا، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو اس کے لیے قبول فرما، پوری امت کو اس کے لیے قبول فرما۔ ہمیں اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، نماز پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا، نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما۔ مرد بھی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوں، مسئولات بھی نمازوں کا اہتمام کر رہی ہوں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کی فضائیں بنا دے، نمازوں کو قائم فرما دے، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے علم پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما۔ علوم قرآنیہ، علوم نبویہ کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ علوم قرآنیہ، علوم نبویہ اپنے صحیح مصداق اور صحیح مفہوم کے ساتھ پورے عالم میں زندہ فرما، پورے عالم میں زندہ فرما۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردوں کو چاک فرما، ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین نکال دیجئے اور اپنی ذات عالی کا یقین دل میں اتار دیجئے، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردوں کو چاک فرما۔ اے اللہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ہمیں مزہ آتا ہے اور اپنی ذات عالی کے ذکر میں ہمیں مزہ نہیں آتا، آپ کی ذات عالی کے ذکر کرنے میں ہم کو مزہ نہیں آتا۔ اپنے ذکر کی لذتوں سے ہمیں آشنا فرما، اپنے ذکر کی لذتوں سے آشنا فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنا ذکر کرنے والا بنا۔ جتنے مسنون اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنے والا بنا، امت کو مسنون اذکار پہ آنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک مسنون ذکر کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسنون اذکار کو، مسنون دعاؤں کو عالم میں زندہ فرما، مسنون اذکار کو، مسنون دعاؤں کو عالم میں زندہ فرما۔ ہر مسلمان ان مسنون اذکار کا اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والا ہو، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے مسنون دعاؤں کو چھوڑ دیا، پریشانیوں میں گر گئے، مصیبتوں میں پھنس گئے، اے اللہ ہمیں اہتمام سے ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو اے اللہ مسنون اذکار کا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کرنے والا ہم سب کو بنا۔ اے اللہ یہ رمضان شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس کی ہمیں تیاری کرنے کی، اعمال کے اعتبار سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا الی رمضان، رمضان تک ہم سب کو پہنچا، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ رمضان کو اہتمام سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجئے، کلمہ حق پر سب کو مشترک فرما دیجئے۔ مسلمان آج آپ سے دور ہو گئے، مصیبتوں میں پھنس گئے، اپنے سے قریب فرما لیجئے، مسلمانوں کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرما دیجئے جس سے آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ اے اللہ ان اعمال کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما اور مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ختم فرما دیجئے، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجئے۔ اے اللہ آپس میں جوڑ فرما دیجئے، جس طرح آپ نے صحابہ کرام کے دلوں کو جوڑا، آپ نے خود ارشاد فرمایا اے ہمارے حبیب، آپ اگر دنیا بھر کے خزانے خرچ کر ڈالتے آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، ولیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ آج کے مسلمانوں کے دلوں کو بھی اے اللہ جوڑ دیجئے، حق پر مجتمع فرما دیجئے، دین پر، دین کی محنت پر پوری امت کو مجتمع فرما دیجئے۔ اے اللہ دین پر، دین کی محنت پر پوری امت کو مجتمع فرما دیجئے اور آپس کے اختلافات کو، آپس کی لڑائیوں کو، آپس کے جنگ و جدال کو ختم فرما دیجئے۔
اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال کا اہتمام کرنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری، دکھلاوا اور شہرت اور جذبہ، ہر باطل جذبے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما، ہر باطل جذبے سے اور ہر دکھلاوے کے جذبے سے اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ دعوت والی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، دعوت والی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، اس کے صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح نہج پر اے اللہ پوری امت کو آنے کی توفیق عطا فرما، اور پوری امت کو اس کے صحیح نہج کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت والی محنت سارے عالم میں زندہ فرما، ایک ایک مسلمان کو اس کے لیے قبول فرما، ایک ایک مسلمان کو اس کے لیے قبول فرما۔ یہ اونچی محنت، یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت، انبیاء علیہ السلام کی محنت آپ نے اس امت کے ذمہ لگائی، اس امت کو سرفراز فرمایا، اس امت کو سرفراز فرمایا، امت کو اپنے اس اللہ کے اس نام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور اپنا سب سے اعلیٰ سب سے اول کام بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، دنیا کی مصیبتوں کو بھی ختم فرما، اور دعوت والے کام کے ذریعے سے اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امت آج مصیبتوں میں گھر چکی، پریشانیوں میں گھر چکی، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ چکے، پریشانیوں میں یہ ڈوب چکے، دلدل کی طرح مصیبتوں پریشانیوں میں گر گئے، نکلنا چاہتے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مصیبتیں ختم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ ہی دور کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کون رحم فرمانے والے ہیں؟ آپ سے ہی مانگتے ہیں، ساری امت مسلمہ کے لیے اور امت غیر مسلمہ کے لیے آپ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے علاوہ ہے کون؟ اے اللہ جس سے مانگے، اے اللہ کوئی نہیں آپ کے سوا، اے اللہ کوئی نہیں آپ کے سوا، آپ ہی فرمانے والے ہیں، آپ ہی عبادت فرمانے والے ہیں۔ ایک ایک مسلمان کی پوری حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی پوری حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، اعمال کے، اخلاق کی، ان کی جان مال عزت آبرو کی اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے حبیب حفاظت فرما، آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اور پوری امت کو ہدایت والے راستے پر آنے کی اور ہدایت والی محنت میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب میں سے، ہمارے گھر والوں، ہمارے رشتہ داروں میں سے اے اللہ پوری امت میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے اور پوری امت میں سے جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ایک بیمار کو صحت نصیب فرما، بیماری بھی آپ کے حکم سے آتی ہے اور صحت بھی آپ عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، شفا نصیب فرما، ایک مسلمان کو شفا عطا فرما۔ اور اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں، آخرت کی بھی ضرورتیں ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خدا سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اپنی پریشانیوں کو لکھا، اپنی بیماریوں کو لکھا، اپنے رشتہ داروں کی بیماریوں کو لکھا، اور مختلف قسم کے حاجات اور بہت مختلف قسم کے حاجات کے لیے درخواست کی، اور جو بہت سے لوگ نہ کہہ سکے اے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے، اپنے گھر نہیں ہے، ان کو برکت والے، چین والے، سکون والے گھر عطا فرما، برکتوں والے، چین والے، سکون والے گھر عطا فرما۔ اے اللہ مصیبت کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، ایک مسلمان کے ساتھ عافیت والا، سہولت والا معاملہ فرما۔
اے اللہ غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، وہ بھی آپ کے بندے ہیں اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، دوزخ کی آگ سے ان کو بچا لیجئے، ایک ایک غیر مسلم کو دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم تو ان کے بھی ہمدرد ہیں، ہم تو ان کے بھی خیر خواہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی، ان کے ایمان اعمال اخلاق کی، مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، پہاڑوں میں صحراؤں میں جزیروں میں جنگلات میں ہموار زمینوں میں جہاں کی مسلمان آباد ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اور ان کو پورے دین پر چلنے کی اور اعمال کرنے کی اور دین کی محنت پہ آنے کی، دین کی محنت پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جس قسم کی پریشانیاں ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کو اور پوری امت کو اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں شامل فرما، ہماری مستورات کو مقبول بندیوں میں اور سچی بندیوں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما۔ اے اللہ اس میں آنے والوں کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اور جو ہمارے بھائی نہ آ سکے اپنی کسی مجبوری اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کو بھی محروم نہ فرما۔ جن جن بھائیوں نے جس جس نوع کی اس اجتماع میں خدمت کی، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو جزا خیر عطا فرما، ہر طرح کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، پکانے کھلانے اور پہنے والے اور جو ہے ہر قسم کی جو خدمت کرنے والے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کے بال بچوں کو قبول فرما، قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کو قبول فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے بگڑ گئی ہے، اے اللہ بگڑے ہوئے کو سدھارنے والے آپ ہیں، ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجیے اور ان کو دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو، ہماری ہر جائز ضرورت کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، ہمارے اس اجتماع کو بھی قبول فرما، اور آئندہ اس نسبت پر دعوت تبلیغ کی نسبت پر جتنے اجتماع ہو رہے ہیں، جتنے جوڑ ہو رہے ہیں اور جتنے مشورے ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور اس میں برکت نصیب فرما اور ان سب کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، اے اللہ زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں میں بعض مسلمان ایسے ہیں جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، غیر ان کو استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، غیروں کے پنجوں سے ان کو چھڑا دیجیے، سیدھے راستے پر ان کو آنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پہ آنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ جو ناجائز جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو باعزت جلد از جلد رہائی نصیب فرما، اور جن سے گناہ ہو گیا، جن سے کوئی جرم ہو گیا اور اس کی وجہ سے جیل میں چلے گئے، ان کو توبہ کرنے کی اور سچی زندگی گزارنے والا ان کو بنا دیجیے، اور ان کو بھی جیل سے باعزت رہائی نصیب فرما، ہماری ہر ضرورت کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب مصیبتوں کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اے اللہ اس کو معاف فرما، اپنے کرم سے معاف فرما، کہنے والوں کے کہنے کو، سننے والوں کے سننے کو اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما، قیامت کی رسوائی سے اور دنیا کی رسوائی سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ دنیا بھر میں جتنے تبلیغی مراکز ہیں اور جتنی تبلیغی ٹھیے ہیں، اور اے اللہ جتنے مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور جتنی مساجد اور جتنے علماء، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔
فرما، اس میں خدمت کرنے والے، اس میں کام کرنے والے آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اور اپنی رضا کے پسند کے مطابق، اپنی رضا پسند کے مطابق محنت کرنے کی، کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام